پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آذری فوج کا ایک بار پھر سے آرمینیا پر بڑا حملہ، مزید 8 دیہات آزاد کروا لیے گئے۔ اپنی شکست کو دیکھ کر آرمینیا دیگر عیسائی ممالک کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا۔ ترکی پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ترکی نے جنگ سے قبل ہی بھاری اسلحہ آذربائیجان منتقل کر دیا تھا، جبکہ طیب اردوغان کے حالیہ بیان نے سب کچھ واضح کر دیا۔ طاغوتی طاقتیں یوں ہی ترک صدر سے خوف نہیں کھاتیں۔ اسلام کے اس عظیم لیڈر نے کیا کہا اور آرمینیا آذربائیجان جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلی آگاہی فراہم کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جاری جنگ میں آذری فوج کی مسلسل کامیابیاں جاری ہیں۔ متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کے لیے روس کی کوششیں بار آور ثابت نہیں ہو رہیں اور دونوں متحرک فریقین ایک دوسرے پر تازہ حملوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ہفتے کے روز سے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی نافذ العمل ہونا تھی، لیکن کوئی ایک فریق بھی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بڑھتی ہوئی لڑائی سے ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے، جس میں روس اور ترکی ملوث ہو سکتے ہیں اور بحیرہ کیسپیئن کے راستے تیل کی برآمد متاثر ہو سکتی ہے۔ آذربائیجان اور ترکی مل کر اس وقت جنگی کامیابیاں سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نام نہاد عالمی اداروں اور مسلم مخالف شخصیات نے جنگ بندی کے نام پر آرمینیا کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بین الاقوامی ثالث مسئلے کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منسک گروپ کے زیر اہتمام روس، امریکہ اور فرانس نے ماضی میں مشترکہ طور پر نگورنو کاراباخ میں امن بات چیت کے لیے متعدد کوششیں کی ہیں، لیکن آرمینیا کی جانب سے قابض علاقوں کو نہ چھوڑنے کی ضد قیام امن میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی، جسے عبور کرنے کے لیے آذربائیجان نے مسلح افواج کو میدان میں اتار دیا ہے، جس پر ترکی اور پاکستان نے آذربائیجان کی اخلاقی اور عسکری حمایت کی۔ معزز دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے حوالے سے تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ جنگ میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرنے والے آذربائیجان نے ایک بار پھر سے نگورنو کاراباخ پر دھاوا بول دیا ہے اور مزید علاقے آزاد کروائے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق آذری صدر الہام علیوف نے گزشتہ روز ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ آذربائیجان کی دلیر فوج نے مزید 8 دیہات آزاد کروا لیے ہیں۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ منسک گروپ تاحال ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ اگر دنیا میں حقوق انسانی یا جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے اور 3 دہائیوں سے اس تنازع کا حل تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری رہی، تو کیا وجہ ہے کہ اس معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ ہم برادر آذری عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ روس اور فرانس سے اتنا اسلحہ آرمینیا جا رہا ہے لیکن کوئی زبان نہیں کھولتا۔ ادھر آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشینیان نے کہا ہے کہ آذربائیجان کا مقصد نگورنو کاراباخ کے مکمل علاقے پر قبضہ کرنا ہے۔ آذربائیجان اور ترکی اپنی جارحیت روکنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس جنگ کے حوالے سے گزشتہ روز روسی حکام نے بھی ایک اہم بیان جاری کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ان کا ملک نگورنو کاراباخ کے معاملے میں ترکی کے موقف سے موافقت نہیں رکھتا۔ روس کے اس بیان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ روس اس وقت ترکی کے خلاف بڑے محاذ کھولنے کی تیاریوں میں ہے۔ آرمینیا، یورپ اور فرانس کے بعد اب روس نے بھی اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں، جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں روس ترکی کے حوالے سے کوئی اہم قدم اٹھا سکتا ہے۔ تاہم ترکی بھی محتاط طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے تمام مخالفین کو بھرپور جواب دے رہا ہے۔ معزز دوستو، دوسری جانب آذربائیجان اور آرمینیا کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ترکی نے متنازع پہاڑی علاقے نگورنو کاراباخ میں جاری لڑائی سے قبل اپنے اتحادی آذربائیجان کو اس سال اسلحے کی برآمدات میں 6 گنا اضافہ کر دیا تھا اور ترکی نے آذربائیجان کو گزشتہ ماہ میں 7 کروڑ 77 لاکھ ڈالر مالیت کے ڈرونز اور دوسرے فوجی آلات فروخت کیے ہیں۔
آذربائیجان کو ترک اسلحے کی برآمدات سے متعلق یہ اعداد و شمار ترکی کے برآمد کنندگان کی اسمبلی نے فراہم کیے ہیں۔ اس اسمبلی میں 61 شعبوں میں کام کرنے والی 95,000 سے زائد کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے ڈیٹا کے مطابق آذربائیجان نے 2020 کے پہلے 9 ماہ کے دوران ترکی سے 12 کروڑ 30 لاکھ ڈالر مالیت کے دفاعی اور ایویشن آلات خریدے اور جولائی کے بعد ترکی سے زیادہ تر ڈرونز، راکٹ لانچرز، گولہ بارود اور دوسرے آلات درآمد کیے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی فورسز کے درمیان حالیہ سرحدی جھڑپوں کے بعد ترکی اور آذربائیجان نے مشترکہ فوجی مشقیں کی تھیں۔ برآمدی ڈیٹا کے مطابق جولائی میں آذربائیجان نے ترکی سے 3 لاکھ ڈالر مالیت کا اسلحہ خریدا۔ ترکی کی وزارت دفاع نے ان اعداد و شمار کے حوالے سے گزشتہ روز ایک اہم بیان بھی جاری کیا کہ ترکی آذربائیجان کی تمام ممکنہ ذرائع سے مدد کرے گا اور رواں سال آذربائیجان سے ہونے والی اسلحے کی خرید و فروخت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ گزشتہ روز ترک صدر نے بھی ایک اہم بیان میں کہا کہ منسک گروپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جاری لڑائی سے نمٹنے سے گریز کیا، جو یورپی یونین کی سب سے بڑی نااہلی ہے۔ ترک صدر نے اپنی گفتگو میں شام مخالف مسلح جنگجوؤں کی سرپرستی کے حوالے سے ضمنی اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انقرہ نے شامی حکومت کے خلاف لڑنے والے مسلح جنگجوؤں کو اس مقصد کی خاطر آذربائیجان نہیں بھیجا کہ وہ آرمینیا سے جنگ کریں، بلکہ وہ بحیرہ روم میں اپنے علاقے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ معزز دوستو، یہی نہیں، ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بحیرہ روم کے مشرق میں واقع متنازع پانیوں پر ایتھنز اور انقرہ کے درمیان ہونے والی زبانی جھڑپوں کے جواب میں کہا ہے کہ ترکی ان جھگڑوں کے مقابلے میں عملی اقدامات اٹھائے گا۔ یاد رہے کہ ترکی سے یونان میں داخل ہونے والے عالمی پناہ گزینوں اور بحیرہ روم کے مشرق میں واقع متنازع پانیوں میں تیل اور گیس کی تلاش پر مبنی ترک تحقیقاتی سرگرمیوں کے باعث انقرہ اور ایتھنز کے باہمی تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، جبکہ دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر بارہا سمندری اور ہوائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا جاتا رہا ہے، جبکہ نگورنو کاراباخ کے تنازع پر بھی یورپ اور دیگر طاغوتی طاقتوں نے ترکی کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ لیکن حالات بتلا رہے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کمال حکمت عملی سے یورپی قوتوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اسلام کے اس مجاہد کو بڑی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ دوستو، آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔